وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 62 سے لے کر 69 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 62. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً گمراہ کیا اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا تمہاری عقل نہیں تھی؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوھا الیوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. سامعین کرام، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ اسی گفتگو کا تسلسل ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ مجرموں سے کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. پھر کہا جائے گا ان سے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے اس نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ تو سامعین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے، لقد اضل منکم جبلا، یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ وہ مجرم جو ہیں ان سے کہے گا کہ دیکھو شیطان، میں نے ایک تو تمہیں تاکید کی تھی، تھوڑی توجہ کریں، میں نے تمہیں توجہ کی تھی کہ شیطان کی بات نہ ماننا اور میری بات ماننا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا. تم نے اس کی میری بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس کو توجہ کے قابل نہیں سمجھا اور شیطانی کی عبادت میں لگے رہے. اگر تم عقل سے کام لیتے تو تمہیں
تمہارے سامنے شیطان کی بات ماننے کے سزا کے طور پہ میں نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا تھا. یعنی اس نے بہت سی قوموں کو گمراہ کیا، پھر ان قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا، اور ان کے نشانات جو ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ کافی طرق سے قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مکذبین، کہ مجرموں کا پھر انجام کیا ہوا. دیکھیں سامعین اکرام، انسان دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین اکرام کہ جو عملی زندگی میں بھی ہم یعنی اس پر عمل پیرا ہے. ہم انسان جو ہے، بچہ جو ہے، دیکھیں سیکھتا رہتا ہے، بولی بولتا ہے، اپنے ماں باپ جو بھی اس سے باتیں کرتے ہیں اس سے سیکھتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو اسکول بھجوا دیتے ہیں، اپنے استاد سے وہ سیکھتا ہے. بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے. بسا اوقات ایک والد جو ہے مثال کے طور پہ سگریٹ پیتا ہے اپنی اولاد کے سامنے، تو اولاد بھی اس سے شے لے لیتی ہیں. یعنی انسان بہرحال یہ مختصر، یہ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں نا تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان سیکھتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، نقل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور پھر حالات و واقعات سے سیکھتا ہے، اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، پھر ٹھوکر کھانے سے سیکھتا ہے، دھوکہ کھانے سے سیکھتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے انسان سیکھتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اسی لیے دی ہے کہ یہ اس کے ذریعے سوچے اور سمجھے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. تو سوچنا اور سمجھنا، اور یہی ایک بات ہے سامعین کرام. دیکھیں تعقلون کی بات، افلم تکونوا تعقلون پہ میں بات کر رہا ہوں. کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا؟ کیوں تم نے عقل سے کام نہ لیا؟ دوزخ کے کنارے، دوزخ کی میں بات کر رہا ہوں، حشر کا میدان ہوگا اور جہنمیوں کو، مجرموں کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا. تو وہاں داخل ہونے سے پہلے وہ وہاں کا داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، بھئی یہاں کیوں آ گئے؟ انسان کی جگہ تو دوزخ نہیں ہے، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب اس دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کو تو وہاں کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بلا قد جاءنا نذیر، اب کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من، ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی نازل ہی نہیں کیا. اب وہاں ایک بات یہ کہیں گے، اس میں عقل کا استعمال ہے، اور یہاں بھی عقل، تو اس پہ میں بات کر رہا ہوں. دوزخی ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے. لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے کسی کی بات، وہ ڈرانے والے کی بات سن لیتے. او ناقلو، یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اس وقت وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. بہرحال دیکھیں عقل کی میں بات کر رہا ہوں. دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سنیں کسی کی بات، اہل حق، صاحب قرآن، سچے شخص کو ڈھونڈیں اور اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو کان لگا کے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر عقل سے بھی کام لیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں استعمال کریں، تو پھر جہنم سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہاں جو مضمون ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں تھے؟ وہاں
اب یہاں خاص طور پہ وَلَقَدْ یہ عقل کا استعمال جو ہے یہ اس پہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تو بہت سے لوگ گمراہ کر دیے تم میں سے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو بہرحال بات یہ ہے سامعین کرام کہ بہت سے یعنی لوگ جو ہیں، یعنی میں صرف یہ آپ کو ربط بتا رہا ہوں کہ یہاں خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ گزشتہ قوموں کے کھنڈرات دیکھیں، زمین میں چلیں پھریں. آج تو یہ چلنا پھرنا مطلب یہ ہے کہ آپ سرچ کریں، قوم عاد لکھ دیں، قوم سمود لکھ دیں گوگل پہ، تو گھومنا پھرنا آج کل آسان ہو گیا ہے، آپ کو اس کی تصویریں آ جائیں گی. اصحاب مدین کا وہ دیکھ لیں، فرعون کی لاش کو دیکھ لیں کہ بھئی یہ کون تھا، اس نے کیا کیا تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی. فَحَقَّ عِقَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا کیا ہوا عذاب. تو یہ دیکھیں عقل سے کام لیں. میں بھی اپنے آپ کو بھی عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور آپ کو بھی کہ آپ عقل سے، تو اصل میں بات یہ ہے اتنی زیادہ مدہوشی ہے ہم پر کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں کر رہا ہوں اور علماء جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں جو سوچتا ہوں نا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. بس انسان فَهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. چھوڑ دو ان کو. یہ اس وقت اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں اور عیش کریں، اور ان کو امیدیں جو ہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا. آج بالکل وہی کیفیت ہے. میں کتنا بھی زور لگا لوں یعنی بہت مشکل مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی اس آواز پہ کان دھرنے کو تیار ہے. بس چھوڑو جی، ہم نے کیا کرنا ہے، رہنے دو، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو. اور ایسا ہوتا ہے سامعین کرام. ہمارے اس درس کے مثال کے طور پہ بہت سے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہی بات کہے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک ہی بات کہے جا رہا ہے، ایک ہی طرف توجہ دلایا جا رہا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے پاس، چھوڑو اس کی باتوں. اور چھوڑ چکے ہیں بہت سے لوگ، مجھے معلوم ہے چھوڑ چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا، ایک میسج ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا تو کام ایک بات کو پہنچانا ہے. لیکن عقل سے کام لینا ہوگا. دیکھیں میری خیر خواہی جو ہے وہ عام، یعنی ہم مومن جو ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کا دشمن نہیں ہوتا، خیر خواہ ہوتا ہے. تو افلم تکونوا تعقلون، کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو بات یہ ہے کہ عقل سے کام لینا چاہیے. میری بات کو کوئی قبول کر لے اور حق راستہ اختیار کر لے تو ظاہر ہے مجھے 2 فائدے ملیں گے، ورنہ ایک فائدہ تو ملیں گے جو پہنچانے کا ہے، جو وہ ہے. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کا انسان کو اپنا فائدہ ہے، اپنی ذات. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اس کا تو اپنے لیے کرو گے. من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے. اب بہرحال یہ مجرمین سے خطاب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم نے تو نہ سوچا نہ سمجھا، اور میرے ڈرانے والے بھی آئے اور تم نے ان کی بات پہ بھی کان نہ دھرا، عقل سے بھی کام نہ لی. اب کیا ہے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور بات یہ ہے سامنے کرام، کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، جنت کا ہے یا دوزخ کا ہے یا عذاب کا ہے، یہ سارے وعدے سچے ہیں اور حقیقت ہیں. اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے.
جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے سوا کوئی اور حقیقت نہیں ہے. میں بڑی چھوٹی کا اس میں وہ نہیں ہے، وہ بات میں واپس لیتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جیسے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اسی طرح یہ حق ہے، قرآن حق ہے. میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی کوئی منشور، ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرا. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا اے مجرموں ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج داخل ہو جاؤ اس میں بسبب جو تم انکار کرتے تھے. اب ان سے کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دی جائے گی ان کے منہ پر. منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتُكَلِّمُنَا، ہمارے ساتھ ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ. تُكَلِّمُنَا، ہم سے باتیں کریں گے. أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے. یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا یا انکار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. آپ کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. مثال یہاں جیسے مضمون ہے، یہ مضمون اور طرق سے بھی آیا ہے مختلف جگہ پہ، لیکن میں تو یہیں کا اب یہ تذکرہ کروں گا کہ اگر کوئی بولنا چاہے یا اپنی صفائی پیش کرنا چاہے یا انکار کرنا چاہے تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ جو ہیں گویا ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ان کے پاؤں جو ہیں شہادت دیں گے کہ بھئی ہم نے حق کے خلاف یہ کام کیے. دیکھیں، یا تو ہمارے ہاتھ پاؤں حق کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ ذرا نقطہ ہے، اس کو نوٹ کریں. انسان اگر اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو اب اس کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ذرا نقطہ ہے، نوٹ کریں. یعنی انسان جب اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میری تمام مراسم عبودیت، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں سب نیک کاموں میں صرف ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. یہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ جرم کیا ہے اور اچھا عمل کیا ہے، اور میں مختصر طور پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. اصل جرم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لیں، اپنی حقیقت کو بھول جائیں، اللہ کو بھلا دیں بحیثیت مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب، اور نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنے لگیں اور دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیں. دین کو اپنی مرضی کے تابع، جیسے آج ہم نے کیا ہوا ہے. بہرحال سامعین کرام، تو اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، سامعین کرام، حق کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ یعنی یہ حق کے لیے استعمال ہوں گے. اگر نہیں کیا، اگر حق سے اعراض کر لیا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا اور اس کو اپنی منزل بنا لی، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کے لیے ہم پریشان یا خوش رہنے لگے، تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے آپ کے، دیکھیں میں دوبارہ ایک جملہ بولتا ہوں، میں کوئی اتنا پکا خطیب نہیں ہوں اور کمزور سا باتیں کرنے والا ہوں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں تاکہ وہ اس میں نچوڑ آ جائے اس گفتگو کا. اگر حق سے آپ نے اعراض کر لیا تو آپ کے ہاتھ پاؤں حق کے خلاف استعمال ہوں گے، اور روز قیامت یہ ہاتھ پاؤں جو ہیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. یہ مضمون حق کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی آپ کے خلاف گواہی دیں گے. یہی ہاتھ پاؤں جو ہے
منہ پہ آپ کے مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولے کہ بھئی اس نے تو ہم سے حق، اے اللہ تیرے راستے پر دوڑنے کے لیے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو گمراہ راستوں پر دوڑتا رہا، گمراہ طریقوں کو اختیار کرتے رہا۔ بہرحال اس دن جو ہے اس آیت میں مضمون یہ ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج میں ان کے منہ پر مہر لگا دوں گا، بات نہیں کر سکیں، اور گویا ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پاؤں جو وہ کرتے تھے، بما کانوا یکسبون ولو نشاء، اگر ہم چاہیں لتمسنا علی اعینہم، ترجمہ ذرا سن لیں ان دونوں آیاتوں کا، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں لتمسنا علی اعینہم، ان کی آنکھیں مٹا دیں، فاستبقوا الصراط، تو پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، فأنا یبصرون، مطلب راستے کی طرف جب دوڑیں، فاستبقوا الصراط، پس وہ راستے کی تو وہ کیوں کر راستے پر چل سکیں گے۔ ولو نشاء، سامعین کرام اگر ہم چاہیں لمسخناہم علی مکانتہم، بیٹھے بیٹھے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں، یعنی نہ کان کام کرے نہ آنکھ کام کرے، یعنی صورتوں کو مسخ کر دیں۔ تو ظاہر ہے جب صورت مسخ ہو جائے گی تو آپ کے یہ آنکھیں اور کان اگر بگاڑ دے اللہ تعالیٰ، یہ اپنا کام چھوڑ دیں، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُعُونَ، نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، جگہ ہی پہ بیٹھے رہیں گے، نہ کانوں سے سنائی دے رہا ہے نہ آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی ان آیات میں سامعین کرام بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو آ رہا ہے نا، یہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو واپس کر دیتے ہیں تخلیق میں، الٹا گھٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ بہرحال ان آیات میں بنیادی طور پہ سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اور اس پر قادر ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت جو ہے، اگر میں چاہوں تو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، یعنی میری جو خلاقیت ہے اور قدرت ہے اس سے تم اس وقت بھی باہر نہیں ہو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں مٹا دیں، ظاہر ہے وہ مادرزاد اندھے ہوتے ہیں نا، فاستبقوا الصراط، اب وہ بینا شخص کی طرف تو نہیں چلتا، وہ تو نابینا جو ہے وہ سفید چھڑی ہوتی ہے، وہ ٹک ٹک کرتا جاتا ہے اور راستے کے نشیب و فراز کو اندازہ لگا کے، تو یعنی یہ آنکھوں کی بینائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری قدرت میں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جوانی میں جو ہے اپنی بینائی کھو دیتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اب دیکھیں اس میں کہ میں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے، اب بعض اوقات بیماری ایسی آتی ہے، یہ یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے، ایک آدمی پہ برین ہیمریج ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اس کی صورت بگاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا ہے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ جو فالج ہوتا ہے اس میں کبھی کس پہ، کبھی چہرے پہ، کبھی اس پہ منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان پہ بیماری میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو صورتیں ہیں مسخ کر دیتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کی، یہ آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ آپ کہتے رہتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں مریض کو کہ میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میری بات سن رہے ہیں، کھانا کھائیں گے، اونچی اونچی باتیں کرتے رہتے ہیں، فمستطاعوا، وہ آگے پیچھے چل تو نہیں سکتے، لیٹے رہتے ہیں۔ پھر یہ ایک اس میں یہ کہا جا رہا ہے سامعین کرام، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یعنی انسان پیدائش سے لے کر انسان ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی صورتیں اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے میں پھر معکوس اس کا سفر ہو جاتا ہے، پھر بچوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہیں
سٹیا جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچوں سی باتیں، یعنی ایک جرنیل ہے، عام میڈیا تو آپ کو نہیں دکھائے گا نا، ابھی بھی جرنیل اتنے ہوں گے، جرنیل کا میں ویسے ہی ایک نام لے رہا ہوں، بہت سے وزیر اعظم ہوں گے، سابقہ وزیر اعظم جو زندہ ہوں گے، خبروں میں ہے ہی نہیں، سابق وزراء، سابق چیف جسٹس جو ہے آج، یعنی کتنے چیف جو آج کل خبروں میں ہے ہی نہیں، اور یعنی آہستہ آہستہ بڑھاپا، اس میں اس تمام آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ قدرت ہے، تم میرے دست اختیار میں ہو، تم بوڑھے ہو جاتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں بوڑھے ایسے ہیں جو بچوں کی طرح واپس ہو گئے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پلنگ سے لگ جاتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں زیادہ پلنگ سے لگ جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا چل پھر نہیں سکتے، وہ بچہ جس طرح پلنگ پہ پوٹی کرتا ہے اسی طرح وہ ایڈلٹ وہ کیا آ جاتے ہیں، وہ نیپی وغیرہ بڑوں کے، تو وہ پھر ایک عجیب حالت ہوتی ہے سامعین کرام، اور ہوتا ہے ایسا، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو مضمون کیا ہے کہ تم میرے دست قدرت میں ہو، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، ابھی بھی تم میرے دائرہ اختیار میں ہو، سب کچھ میں کر سکتا ہوں، تو جب سب کچھ میں تمہیں کر سکتا ہوں تو مجھ سے کیوں یعنی مجھے بھلا کے تم زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ یہ مضمون جاری ہے سامعین اکرام۔ بہرحال میں تھوڑا سا یہاں رک جاتا ہوں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ قارئین کرام ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور گمراہ کر دیا، گمراہ ہو گئے تم میں سے، جبلن کثیرہ، ایک ٹکڑا بہت، یعنی انسانوں کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ افلم تکون تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں جو تم انکار کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے، تکلمنا ہم سے بولیں گے ان کے ہاتھ۔
وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستے کی طرف دوڑیں. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں، یعنی پھر تو دیکھ نہیں سکتے، کیسے دوڑیں گے اندھا شخص جو ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں انہی جگہوں پر جہاں پہ یہ ہیں مسخ کر دیں، ہم مسخناہم، مسخ بگاڑ دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہ آگے پھر چل سکیں گے نہ واپس لوٹ سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں بناوٹ میں اس کو الٹا گھٹاتے چلے جاتے ہیں. ننکس معکوس سے ہے، واپس ہو جاتا ہے. افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ He has misled a great multitude of you. Did you not understand? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ This is hellfire which you were promised. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ Roast in it today because you persistently disbelieve. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ On this day we will seal their mouths, and their hands will speak to us, and their feet will testify to everything they had done. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ If we will, we can blind their eyes as they rush towards the path, but how will they see? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ And if we will, we can cripple them in their place, so they can neither move forward nor go back. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Whomever we grant old age, we reverse his development. Do they not understand? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.